جو پیچھے ہمارے عزادار تشریف فرما ہیں، اگر زحمت نہ ہو تو قریب آ جائیں، بس آج اور کل کا دن ہے، پھر یہ سال میں یہ بھی توفیق الہی ہے کہ اس نے غم علی کی توفیق عنایت فرمائی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، بر ابن ملجم مرادی لعنت، بر خوارج لعنت، مولا کے ہر دشمن پر لعنت، بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صل علی محمد۔ اس میں آواز صاف آ رہی ہے اس کے اندر یا وہ مائک صحیح ہے؟ پکی بات ہے؟ شروع۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی دلع لسان الصباح بنطق تبلجہ، وصرح قطع اللیل المظلم بغیاہب تلجلجہ، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه، الذي دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملاءمة كيفياته، الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما على أفضلهم وأشرفهم وخاتمهم، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد، صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار، واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ید اللہ کے عنوان سے جس سلسلے کا آغاز کیا تھا وہ آج اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہو چکا. بعض مؤمنین ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ قبلہ آپ حضرات جو نجف سے آتے ہیں ان کا ہم و غم سارا سال ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ منبر پہ آ کے صرف فضائل پڑھیں،
مولانا ہم فضائل کا انکار نہیں کر رہے، لیکن آپ حضرات کو چاہیے کرنٹ ایشوز پہ بات کریں۔ آپ نماز کے اوپر زیادہ سے زیادہ نیو جنریشن ہے اور یوتھ کا مسئلہ ہے، نوجوان نماز سے دور ہو رہے ہیں، آپ اتنا علی علی کرا کے چلے جاتے ہیں، بعد میں گھروں میں مسائل ہو جاتے ہیں۔ مولانا آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ جوانوں کے لیے اصلاحی بات کریں، جیسے وہ فلاں عالم کرتے ہیں فلاں عالم کرتے ہیں۔ میں ایک روایت پڑھ رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ جواباً، یہ ہم اتنا زیادہ جو ہے وہ فضائل علی، اولاد علی، امامت، نبوت، رسالت، معجزات انبیاء، اتنا زیادہ ہمارا فوکس کیوں ہے، اس کا جواب دینے لگا ہوں آپ کو میں۔ عزیزان گرامی، روایت سے پہلے میں آیت قرآنی کا سہارا لے لیتا ہوں، کیونکہ روایت ایسی ہے کہ مجھے پتہ ہے آپ حضرات نے میرے جانے کے بعد کراچی کے مظلوم ترین انسان عارف کربلائی کا جینا حرام کرنا ہے، تو اس سے پہلے میں آیت قرآنی کا سہارا لے لوں اور پھر میں روایت پیش کرتا ہوں تاکہ آپ حضرات پریشان نہیں ہوں۔ ہیں توجہات؟ پریشان تو نہیں ہیں انشاءاللہ؟ محمد و آل محمد اور ان لوگوں کی تمام پریشانی کے حل کے لیے ماشاءاللہ، صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اس کا سیدھا سادہ جو ابھی میں بول ٹی وی پر بھی یہ آیت پڑھ کر آ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مائدہ۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے میرے حبیب، توجہات ہیں؟ یا ایہا الرسول، کیا کہا؟ بول لیجئے، پریشان مت ہو۔ یا نا حبیب کا ہی نہیں ادھر، حبیب تو جب نماز پڑھائیں تب کا حبیب۔ اللہ کا مزاج تبدیل ہو گیا ولایت علی کو لے کر۔ آئے ہائے کیا سن رہے ہیں؟ قرآن میں آپ جا کے دیکھیں، پورے قرآن میں طٰہٰ، اے طیب و طاہر، یاسین والقرآن الحکیم۔ قرآن کا مہینہ ہے، بزرگ حضرات انشاءاللہ دعا بھی دیں گے اور ساری زندگی یاد بھی رکھیں گے حقیر کو۔ یاسین والقرآن الحکیم، اے سید و سردار، قرآن حکیم کی قسم کہ آپ بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ہیں۔ یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر۔ اللہ نبی کے اداؤں کی قسمیں کہہ رہا ہے، کبھی طٰہٰ کہہ رہا ہے، کبھی مزمل کہہ رہا ہے، کبھی مدثر کہہ رہا ہے، کبھی یاسین سید و سردار کہہ رہا ہے۔ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ اے میرے حبیب، آپ کچھ اپنی مرضی سے نہیں کہتے، جو کہتے ہیں حقیقت میں اللہ کہتا ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ رسول نے جب بدر میں خاک پھینکی تھی تو کہا یا رسول اللہ، آپ نے نہیں، حقیقت میں یہ اللہ کا ہاتھ تھا، اللہ نے پھینکا تھا۔ لیکن ولایت علی کو لے کے اللہ کتنا حساس ہے۔ جب ولایت علی کی باری ہے نا، نہ طٰہٰ کہا، نہ یاسین کہا، نہ مزمل کہا، نہ مدثر کہا، کیا کہا؟ پڑھیے، یا ایہا الرسول۔ رسول کا ترجمہ کروں، میسنجر، او پیغام پہنچانے والے، وہ پیغام کہ جس کے لیے تمہیں بھیجا تھا۔ نہیں ہے میرے ساتھ؟ یا ایہا الرسول، اے میرے رسول، وہ پیغام جو دے کے بھیجا تھا، جس کے لیے معراج پہ بلایا تھا، 120 مرتبہ معراج پر بلا کے ایک ہی بات کہی کہ جا کے امت کو علی کی ولایت پہنچا دو۔ یا ایہا الرسول بلغ تبلیغ سے، جو لوگ کہتے ہیں نا قبلہ تبلیغ کیجیے، یاد رکھیں ولایت علی سے بڑی کوئی تبلیغ نہیں۔ بلغت پہنچا دیجئے، تبلیغ کا مطلب ہے پہنچا دینا، پریشان مت ہو، پریشان تو نہیں ہے؟ ہاں، میں چہرے بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہوں تاکہ میں روایت پھر میں استخارہ کروں گا پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے، ہم پڑھ کے چلے جاتے ہیں، بعد میں بڑے مسائل۔ اب تو ایک نیا ہمارے اوپر آ گیا، پہلے کہا جاتا تھا کہ یہ لوگ ایجنٹ ہیں، اب کہتے نہیں فسادی ہیں۔ چلو مسئلہ نہیں ہے فسادی کہنے، لیکن یا ایھا الرسول بلغ، پہنچا دیجئے، ما یعنی وہ چیز، انزلہ
جس کو نازل کیا گیا الیکا آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے۔ یا اللہ سب پہنچا دیا، نماز پہنچا دی، روزہ پہنچا دیا، زکوٰۃ پہنچا دی، حج پہنچا دیا، خمس پہنچا دیا، امر بالمعروف، طہارت، دیات، اللہ میاں ہگنے مکتے کا طریقہ بھی بتا دیا، باتھ روم میں کیسے جانا ہے، کون سا پیر پہلے رکھنا ہے، کون سا بعد میں رکھنا ہے، یہ تک بتا دیا۔ ان الو کے پٹوں کو کھانے کا طریقہ نہیں آتا تھا، وہ بھی سکھا دیا، پہننے کا طریقہ نہیں آتا تھا، وہ بھی سکھا دیا، سب کچھ سکھا دیا، سب کچھ بتا دیا۔ اللہ کیا کہہ رہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اے میرے حبیب اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ نہ میری دل شکنی ہوگی اگر آپ نے میرا ساتھ، اگر یہ نہ پہنچایا کچھ نہ پہنچایا۔ وہ 2 گھنٹے کا خطبہ تپتی دھوپ میں ریگستان کے اندر، سر گنجے تھے سارے، جل بھی رہے تھے، علی کے فضائل بھی سن رہے تھے۔ ہائے 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 ہائے، سننا پڑا، بڑا جلا جلا کے نبی نے سنایا۔ 2 گھنٹے کے بعد من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اب دیکھیے، اب آیت سنیے، جیسے ہی ولایت پہنچا دی، اب آیت آ رہی ہے اللہ کی، الیوم اکملت لکم دینی، آج، الیوم ٹوڈے، آج کے دن، خدا کی قسم آج سے پہلے نہیں، آج کے دن، اکملت لکم، میں تمہارے لیے اپنے دین کو مکمل کر رہا ہوں، اکملت لکم دینی، اور آج کے دن نہیں کر رہے۔ اگر بات پہنچ جائے تو آپ کے نعرے کی صدا دہلیز نجف تک پہنچنی چاہیے، نہیں تو میری دل شکنی ہونی چاہیے، دل شکنی ہوگی۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، باراللہ ہر نعمت تو تھی مسلمانوں کے پاس، کہا وہ نعمتیں نہیں تھی، اب جب ولایت آ گئی تو نعمتیں تمام ہو گئی۔ اللہ اکبر، نعمتیں اور ورضیت، اور آج کے دن میں بھی راضی ہو گیا۔ اس سے پہلے اللہ ناراض تھا، نہیں ہے میرے ساتھ۔ اب روایت پڑھوں، حوالہ سن لیجئے تاکہ آپ میں سے، روایت ایسی ہے کہ وہ اچھے پریشان ہو جاتے ہیں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے میں نے نیوریزیا میں پڑھی تھی، آج تک پابندی ہے میرے اوپر، یہ ملا نہیں آئے گا، بڑا فسادی ہے یہ، توجہ ہے حضرات کی، ہاں یہ حقیقت ہے یہ، اس لیے آج یہاں پڑھ لو تاکہ یہاں پہ پابندی لگ جائے۔ عارف بھائی بہت زیادہ بلاتے ہیں کہ قبلہ آپ آئیے، تو آج میں پابندی کی مہر لگا کے ممبر پہ، اچھا کلام میرا نہیں ہے، چھٹے امام کا ہے، ثواب العمال وعقاب العمال، وہ جو کہتے ہیں نا قبلہ آپ ممبر سے نوجوانوں کو نماز کا بتائیے، عقل کے اندے علی آئے گا نا، نماز خود آ جائے گی۔ نہیں کر رہا تو پتہ نہیں کتنے 1 ارب کے زیادہ مسلمان ہیں، سب نمازی ہیں، تو کیا سب جنت میں جائیں گے؟ نہیں ہے میرے ساتھ ہیں۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ آج تھوڑی سی میں روایات جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں حوالے دیتے ہوئے، آپ حضرات نے پریشان نہیں ہونا، میرا ساتھ دینا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد وآل۔ آیت پہنچ گئی آپ تک؟ الیوم، آج کے دن دین مکمل، یعنی ولایت علی کے بغیر کچھ بھی نہیں، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، کچھ بھی نہیں، یاد رکھیں یہ بات۔ اب میں ایک عقیدے کی بات بولوں، اگر کوئی ساری زندگی نماز نہ پڑھے، خدا کی قسم، علی کی قسم، بھنگ پیتا رہے، غلط مطلب نہیں لیجیے گا اس کا، ہاں یہ میں صرف عقیدے، دیکھیں عقیدہ بڑا سخت ہے یہ، لیکن ہو علی والا، نہیں کر رہے تو کیا ہوگا اس کے بتائیے؟ لگیں گے اس کو ڈنڈے بڑے قبر میں جا کے، اور صحیح والے لگیں گے، اچھے والے، علی والا تھا نا اس لیے، لیکن آخر میں جائے گا جنت میں، ہائے ہائے۔ اور اگر کوئی ایک ایسا انسان جو یہ وضو کر کے آدھا گھنٹہ پہلے پہنچا ہے مصلی کے اوپر، پڑھے جا رہا ہے، لیکن علی کو نہیں مانتا، کیا ہوگا اس کا؟ ہاں نہ میں آپ کے سامنے روایت پیش کر دیتا ہوں، میں اس روایت کے لیے مقدمہ بنا رہا ہوں۔ مولا متقیان حضرت عمار کے ساتھ مسجد کوفہ کے اندر آئے تو ایک شخص انتہائی خضوع و خشوع کے ساتھ
بسم اللہ الرحمن اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ بہت خضوع۔ عمار نے دیکھا، کہا مولا واہ۔ اب ایک روایت میں عمار نہیں قمبر تھے ظاہراً۔ قمبر نے دیکھا، کہا مولا واہ، ما هذه الصلاۃ، کتنی حسین نماز پڑھ رہا ہے۔ مولا نے غصے سے دیکھا، کہا مح یا قمبر، خاموش ہو جا قمبر۔ لو ان عبدا، اگر کوئی بندہ ساری زندگی رکن اور مقام بیت الحرام میں، کتنا افضل ترین مکان ہے یہ، وہاں پر ساری زندگی خدا کی عبادت کرتا رہے، وجاء بعمل 72 نبیہ من، جو جملے علی کی زبان سے نکلے آپ کی بیدار سماعتوں کے حوالے کرنے لگا ہوں، وجاء بعمل 72 نبیہ، رکن اور مقام کے درمیان ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتا رہے، اور 72 اولو العزم پیغمبر کے اعمال کو اپنے نام اعمال میں لے کر آئے، ولم یقر بولایتی، لیکن مجھ علی کی ولایت کا اقرار نہ کرتا ہو، فَأَكَبَّهُ اللَّهُ مِنْ خَرِيرِ وَجْهِهِ فِي النَّارِ، تو خدا پر یہ واجب ہے کہ ایسے انسان کو منہ کے بل جہنم میں پھینکے۔ حیدر، بول لیجئے بھائی، اللہ اکبر، سلامت رہیے۔ خریر صلی علی محمد وآلہ۔ قمبر خاموش ہو جا، انبیاء کا عمل لے کے جائے گا یہ۔ خدا را اس بات کو سمجھے، ہم تو واقعاً کیوں کس طرف شیعیت جا رہی ہے، یاد رکھیے جنت جہنم۔ توجہات ہیں؟ ایک دفعہ درود پڑھے محمد اور آل محمد پر، صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل اس کو سمجھے، اس کو جنت جہنم ہے، علی کون ہے؟ قسیم النار والجنہ۔ جنت جہنم، خدا کی قسم روایت ہے یہ۔ پوچھا جب امام رضا سے کہ مولا آپ کے جد قسیم النار والجنہ کیسے ہیں؟ کہ جنت جہنم کے درمیان کھڑے ہو کہ علی جنت سے کہے گا یہ میرا ہے، جہنم سے کہے گا یہ تیرا ہے۔ اس طرح علی جنت جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے۔ سمجھیے، جنت اور جہنم اعمال کے اوپر نہیں ہے، اعمال پر درجات ہیں۔ آپ نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، نماز شب پڑھی، میں نماز شب نہیں پڑھتا، آپ نے پڑھی، آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ آپ نماز شب پڑھتے رہیے، سارے اعمال کرتے رہیے، ہم ایک حسین کی زیارت کر کے سب پورا کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر، صلی علی محمد وآلہ۔ توجہات ہیں حضرات کی؟ پریشان تو نہیں ہے؟ جنت جہنم، خدا آپ کو سلامت۔ جنت جہنم، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، وہ اعمال، وہ نماز، ان کے اوپر جنت بڑا ثواب ہے۔ منکر علی والا ہوتا ہی نمازی ہے، علی والوں زیادہ کوئی روزے نہیں رکھتا، اصلا روزہ قبول ہی علی والے کا ہوتا ہے۔ لیکن جنت جہنم کس چیز میں؟ جنت اور جہنم ہے ولایت علی پر۔ یا علی انت میزان الاعمال، اے علی آپ اعمال کے ترازو ہیں۔ میزان بولا جاتا ہے الذی یوزن بہ الاشیاء، کہ جس کے ذریعے اشیاء کو تولا جائے۔ قیامت کے روز اعمال کو بھی علی کی ولایت کے ترازو میں تولا جائے گا۔ اب روایت پڑھوں، جس روایت کے لیے میں نے تمہید باندھی اتنی لمبی۔ چھٹے امام، اللہم صلی علی محمد۔ اچھا خدا را میں تمہید باندھی اس کو۔ اب یہ روایت ہم لوگ ایسی اس لیے نہیں پڑھتے یہ روایات کہ ہمارے ماشاءاللہ علی والے بھی جو ہیں کیا کہیں ان کے، بھائی فوراً قبلہ ماشاءاللہ مزہ آ گیا بھائی، رب جانے تے حسین جانے، علی جانے، یا علی مدد، ہو گیا کام بھائی۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، یہ بھی آپ لوگوں کی غلطی، احتیاط کریں۔ آپ کا عمل، آپ کا کردار ایسا ہو کہ زمانے کی ہر دیکھنے والی آنکھ کہے واقعاً علی والا ہے۔ کردار، گفتار، رفتار، یہ روایات فضیلت کے لیے ہیں آپ کے، یہ
اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم واجبات سے دور ہو جائیں. توجہات ہیں انشاءاللہ. چھٹے امام کے پاس آیا شخص, اس نے کہا مولا ولایت کے بارے میں کیا. اب سنیں, چھٹے امام نے فرمایا من خالف هذا الامر, جو ہماری ولایت, ہمارے جد کی ولایت, ہماری ولایت کا مخالف ہو, سواء برابر ہے, صلی, روایت کا حوالہ دیا ثواب العمال وعقاب الاعمال, شیخ صدوق, صدوق المحدثین, امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہونے والا نہیں. آج تک ہزاروں کی تعداد میں فقہا گزرے, کسی کو صدوق کا لقب نہیں ملا. ان کی کتاب سے روایت نقل کر رہا ہوں. چھٹے امام نے فرمایا کہ جو ہمارے جد کی ولایت کا مخالف ہے, منکر ہے, سواء برابر ہے, چاہے نماز پڑھ لے چاہے زنا کر لے, اس کی, اللہ اکبر, اس کی نماز پڑھنا زنا کرنا سوا برابر ہے. نماز پڑھ لے, زنا کر رہا ہے, کوئی فرق نہیں ہے. یعنی کیا؟ یعنی چھٹے امام فرما رہے ولایت علی کے منکر کی نماز زنا سے بدتر ہے. قبلہ کیوں علی علی؟ یہ اس لیے کہ اہل بیت علی, خدا کی شدت دیکھیں آپ کو میں نے آیہ بلغ کے اندر, اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے آپ روایات دیکھیں, روایات, اصول کافی, من لا يحضر الفقی, استفسار, وسائل الشیعہ, بحار الانوار, بصائر الدرجات, جتنے ہمارے مصادر ہیں, خدا کی قسم آپ کی عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے کہ ولایت کے معاملے میں اللہ کتنا شدید ہے اور اللہ کے پیغمبر کتنے شدید ہیں. کسی قسم کی چھوٹ نہیں. نماز میں چھوٹ ہے, آپ نے نہیں پڑھی, کل پڑھ لی, قضا ہو گیا کام. ولایت میں ہے چھوٹ, تو پھر کیا ضروری ہو ممبر سے کیا پڑھا جائے؟ توجہات ہیں یا نہیں ہے؟ موضوع کیا تھا؟ ایک دعا درود پڑھے محمد اور آل محمد. اللہم صلی علی. پریشان تو نہیں ہے؟ راضی ہیں سارے انشاءاللہ؟ جی پیچھے والے ہیں سب راضی؟ کوئی اشکالت ابھی مجھ سے کر لیں, کسی کو روایت سمجھ نہیں آئی ہے, میں ابھی بیٹھا ہوا ہوں. میں عارف بھائی کو تنگ نہیں کرنا, بڑے معصوم انسان نہیں ہے. ایک دفعہ درود پڑھے محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجهم. عزیزان گرامی, ید اللہ, اللہ کا ہاتھ. ایک نوجوان مسجد کوفہ کے اندر داخل ہوا, وَرَآ أَنَّ عَلِيًّا جَالِسٌ فِي مِحْرَابِهِ. ید اللہ یاد رکھنا ہے آپ نے, ید اللہ. اور اس نے دیکھا کہ علی محراب عبادت میں بیٹھے ہیں, زانوؤں کے بل. کیفیت منظر بھی دیکھنا ہے, محسوس فرمانا ہے, اور اگر آپ نے نہیں بولا تو اب میری دل شکنی ہوگی. حتی من عن روایت کے جملے, اشار بانملتہ, محراب میں بیٹھ کر یہ کہتا ہے میں نے دیکھا یہاں تک کہ علی نے انگلیوں کے پوروں سے اشارہ کرنا شروع کیا. نہیں ہے میرے ساتھ, محراب میں بیٹھ کے علی, جعفری صاحب, انگلیوں کے پوروں سے اشارے کرنے لگے. یہ آگے بڑھا, اس نے کہا ماذا تفعل یا علی, علی کیا کر رہے ہیں؟ تو علی نے کہا دیکھ, آج میں سارے عوالم کے رزق کو تقسیم کر رہا ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آج میں سارے عوالم کے رزق کو ید اللہ تقسیم کر رہا ہوں. تھا کوئی منکر؟ فاستہزا, استہزاء میں لیا, مسخرے میں علی. عوالم میں سب, اولین و آخرین سب شامل ہو جاتے ہیں. کہ علی, عجیب بات. چلا گیا. اگلے دن پھر آیا, پھر دیکھا کہ علی محراب عبادت میں تشریف فرما ہے, زانوؤں کے بل بیٹھے ہیں. تھوڑا قریب آ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ حتی اشار بانملتہ, علی نے دوبارہ ویسے ہی انگلیوں کے نہ پوروں سے اشارے
کرنے شروع کیے. قریب آیا کہ ماذا تفعل، یا علی آج کیا کر رہے ہیں؟ تو علی نے مسکرا کے اس کی طرف دیکھا اور کہا آج ساری کائنات کے رزق کو تقسیم کر رہا ہوں. اللہ اکبر. چلا گیا واپس. اگلے دن اپنے ایک دوست کو لیا اور کہا یہ جو علی ہے نا یہ مدعی ہے کہ رازق ہے، چلو چل کے آج علی کو رسوا کرتے ہیں مسجد میں. دوست کو ساتھ لیا. مسجد میں داخل ہونے سے پہلے درخت سے ایک پتے کو توڑا، زمین سے ایک مکوڑے کو، ہے میرے ساتھ، مکوڑے کو اٹھایا، مکوڑے کو پتے میں لپیٹا، اپنے دوست سے کہا دیکھو پتا درخت پر تھا، مکوڑا زمین پہ تھا، اس مکوڑے کو آج رزق میں نے دیا ہے، اب چلو چل کے علی کو رسوا کرتے ہیں. مسجد میں آیا تو آ کے دیکھا علی محراب عبادت میں تشریف فرما ہے. حتی اشارہ بانملتہ، یہاں تک کہ علی نے اپنی انگلیوں کے پوروں سے اشارے کرنے شروع کیے. اس نے کہا یا علی کیا کر رہے ہیں؟ علی نے مسکرا کے کہا آج میں ساری مخلوقات کے رزق کو تقسیم کر رہا ہوں، اور دیکھ تیرے ہاتھ میں جو مکوڑا ہے اس کے رزق کو بھی میں نے دیا ہے. اس نے ہاتھ کھولا تو کیا دیکھا؟ مکوڑا پتا نہیں، اس کے منہ میں ایک گندم کا دانہ تھا، وہ کھا رہا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نہیں 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 نہیں، آپ حضرات شاید پریشان ہیں قبلہ کہاں سے آگے غلو کر رہے ہیں. غلو یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے کسی کو بڑھا دینا. جو علی کو اللہ سے بڑھائے وہ مشرک، وہ کافر، وہ نجس، اس پہ لعنت ہے. یاد رکھیے رازق خدا کی ذات ہے. ید اللہ فی العوالم علی ابن ابی طالب. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. محمد ید اللہ فی العوالم علی ابن ابی طالب ہے. بہار کے اندر یہ روایت ہے اور خدا کی قسم بڑی عجیب روایت ہے. آیت یاد رکھی گیا، کیا آیت تھی؟ ید اللہ ہے، سورہ فتح کی. اللہ کا ہاتھ سارے ہاتھوں سے. آپ پریشان ہو گئے، رازق اللہ کی ذات ہے. ید اللہ فی العوالم علی ابن ابی طالب. دعائے عدیلہ کا جملہ ہے یہ. وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَا، مہدی کے وجود کے سبب ورا ساری کائنات رزق لیتی ہے. ہے میرے ساتھ؟ بہار میں علامہ مجلسی نے نقل کیا اس روایت کو. خدا کی قسم عجیب ہے یہ. مسجد نبوی میں رسول تشریف فرماتے، اصحاب موجود تھے. علی نبی کے دائیں ہاتھ کی طرف سر جھکا کے بیٹھے تھے. ایک عجیب الخلقت بھیانک قسم کا شخص مسجد میں داخل ہوا. توجہات ہیں آپ حضرات کی؟ جی بھائی کیوں یہ چلنا پھرنا زیادہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک دفعہ درود پڑھے محمد اور آل محمد پر. صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد. آئے بھائی تھوڑا سا آگے آ جائیے. بسم اللہ، آئیے بسم اللہ. درود پڑھے محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک بھیانک قسم کا انسان مسجد میں داخل ہوا. قریب آیا، اصحاب پریشان ہو گئے. یہ عجیب شکل تھی اس کی، خوفناک شکل. قریب آیا، یہ رسول کے قریب تھوڑا دور ہو کے بیٹھا. کہ یا رسول اللہ میرا نام حام ابن ہیم ابن نامس ابن ابلیس ہے، اجنہ سے میرا تعلق ہے، ابلیس کی نسل سے ہوں میں. یا رسول اللہ ہمارے پردادا ابلیس نے یہ قسم کھا رکھی تھی کہ آدم کے نسل سے جو بھی آئے گا ان کو بہکائے گا. یا رسول اللہ توجہ، ید اللہ یاد رکھیے گا. یا رسول اللہ ہم جب بھی کسی بھی نبی کو اذیت کرنے جاتے تھے، توجہ توجہ توجہ، جب بھی کسی نبی کو تنگ کرنے اذیت کرنے کے لیے ہم پہنچتے تھے، کہا کہ ہم شیش کو تنگ کرنے گئے تو یا رسول اللہ
ایک ہاتھ نمودار ہوتا تھا، زور سے تماچا مارتا تھا، غائب ہو جاتا تھا۔ ہائے 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 ہائے، نہ جانے کراچی والے کیا سن رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم عارف بھائی اس سے پہلے اس طرح سنا ہے یا نہیں سنا آپ نے، کہ ایک ہاتھ نمودار ہوتا تھا، تماچا لگتا تھا، کہ یہ میرا رخسار دیکھ رہے ہیں، یہ پورا لٹک رہا ہے، یہ اسی تماچے کا اثر ہے۔ کہ یا رسول اللہ، ہم سوچتے تھے کہ چلو اگلا جو نبی ہے، ایک دفعہ درود پڑھے محمد اور آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ ہم کہتے تھے کہ اگلے جو نبی آئیں گے ان کو جا کے اذیت کریں گے، ان کو جا کے تنگ کریں گے۔ کہا کہ شی سے نبی گئے، حضرت اخنوق آئے، ہم ان کے پاس گئے، وہی ہاتھ نمودار ہوا، تماچا مارا، پھر غائب ہو گیا۔ کہا کہ ہود آئے، ہم ہود کو تنگ کرنے گئے، وہی ہاتھ نمودار ہوا، تماچا مارا، غائب ہو گیا۔ کہا ہود کے بعد صالح آئے، صالح کو اذیت کرنے گئے، تنگ کرنے کے لیے گئے، ہاتھ نمودار ہوا، غائب ہو گیا۔ کہا اس طرح انبیاء آتے رہے، ہم تنگ کرنے، اذیتیں پہنچانے انبیاء کو جاتے تھے، وہ ہاتھ نمودار ہوتا تھا، تماچا مار کے ہاتھ غائب ہو جاتا تھا۔ یا رسول اللہ، مجھے معلوم ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ شیطان کے بچے کو بھی پتا تھا۔ اے ہائے اے ہائے، شیطان کے بچے کو بھی پتا تھا کہ محمد آخری نبی ہیں۔ کہا ہمیں معلوم ہے کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے آخری نبی ہیں۔ یا رسول اللہ، میں صرف یہ پوچھنے آیا ہوں کہ آپ کے بعد مزید نبوت نہیں ہے۔ وہ ہاتھ کہ جو آ کے ہمیں تماچا مارتا تھا، غائب ہو جاتا تھا، وہ ہاتھ تھا کس کا؟ وہ شخص تھا کون؟ نبی کے دائیں طرف ایک نوجوان بیٹھا تھا، نبی نے اس کے چہرے کو بلند کیا۔ اب روایت کے جملے ہیں، آپ نے دیکھا ہے جب آگ جلے تو چنگاری نکلتی ہے تیزی سے، کہ جیسے ہی حام ابن ہیم ابن نامس ابن ابلیس کی نظر اس نوجوان کے چہرے پر پڑی تو جس طرح آگ سے وہ چنگاری تیزی سے نکلتی ہے، ویسے ہی تیزی سے دور جا کے گرا۔ کہا یا رسول اللہ، خدا کی قسم، جب بھی ہم کسی نبی کو اذیت دینے کے لیے جاتے تھے، یہی وہ شخص تھا، یہی وہ چہرہ تھا، اسی کا ہاتھ تھا جو آ کے ہمیں تماچا مارتا تھا اور غائب ہو جاتا تھا۔ یا رسول اللہ، یہ ہے کون؟ تو ایک مرتبہ رسول نے کہا ھذا اخی وابن عمی ووصی یعصوب المسلمین قائد غر محجلین امام المتقین امیر المؤمنین اسد اللہ الغالب غالب کل غالب مطلوب کل طالب علی ابن ابی طالب۔ اللہ اکبر، حیدر حیدر حیدر، ماشاءاللہ، اللہ علی ابن ابی طالب، اللہ اکبر۔ کیا فرمایا؟ نصرت الانبیاء سرن، علی فرما رہے ہیں میں نے سارے نبیوں کی پردے میں رہ کے مدد کی۔ وَنَصَرْتُ الْمُحَمَّدَ جَهْرًا، اور محمد کی پردے سے باہر آ کے کبھی بدر میں مدد کی، کبھی احد میں مدد کی، کبھی خیبر میں مدد کی، کبھی خندق میں مدد کی، کبھی حنین میں مدد کی۔ کوئی ایسی جنگ نہ تھی کہ جس میں نبی کا سپر علی نہ بنا ہو۔ ہر جنگ میں اللہ کے نبی کی میں نے آ کے آشکار ہو کر، ظاہر ہو کے مدد کی ہے۔ ید اللہ فی العوالم، ذات علی ابن ابی طالب ہے۔ علی کے شیعہ کو چاہیے کہ ویسے کہ جیسے مولا نے فرمایا ہے ویسے علی کے در سے متمسک ہو جائے۔ مولا کے طرف سے والی ہے بصرہ کے، بصرہ بھیجا تھا جب علی کی خلافت کا زمانہ آیا ہے، نام ہے عثمان ابن عفیف۔ کیسا ہونا چاہیے؟ علی کے شیعہ کا عمل، آپ کا اور ہمارا کردار عمل کیسا ہونا چاہیے؟ ان کو بھیجا، مولا کو خبر ملی، توجہ نہج البلاغہ کے اندر پورا خط مولا کے خطوطات آپ کھولیں گے، موجود ہے یہ۔ مولا نے جی مجھے سن لے بس دو چار، اب میں مزید فضائل نہیں، دو چار باتیں سن لیجیے، اہم باتیں ہیں، یہ علی والوں کے لیے واجبی ہے ان کو سننا، ان پر عمل کرنا۔ مولا کو پتہ چلا کہ عثمان ابن عفیف بصرہ میں
جو امراء تھے، امیر لوگ، اشرافیہ، ان کے جا کے دسترخوان پر کھانا تناول فرمایا، ان کی دعوت قبول کی اور ان کے ساتھ جگہ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ علی کو بڑا طیش آیا اور خط لکھا عثمان ابن عفیف کو، جو آج بھی نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے۔ مولا نے لکھا کہ عثمان، جس شہر کے اندر لوگ بھوک کے مارے رات کو مشکل سے سوتے ہوں، تو میرا نمائندہ ہو کر اسی شہر میں جا کے ایسے دسترخوان پر بیٹھا ہے، اس بات نے علی کو بڑی تکلیف پہنچائی ہے۔ اے عثمان، میں تم سے کسی چیز کا تقاضا نہیں کر رہا، اعینونی بورع و تقوی، بس علی کی اگر مدد کرنا چاہتے ہو تو علی کی مدد یوں کرو، ورع پرہیزگاری اور تقوی کے ذریعے سے علی کے مددگار بن جاؤ۔ علی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو پرہیزگاری کا دامن، تقوی کا دامن، اس کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اللہم پوری آپ زندگی اٹھا کے دیکھیے مولا کی سیرت۔ خدا کی قسم اس موضوع کو میں نے بڑا ڈھونڈا کہ کوئی تاریخ میں ایک ایسا مجھے باب مل جائے علی کے حوالے سے کہ مولا متقیان نے مثلاً غزاؤں میں مرغ و مسلم و کباب و گوشت، خدا کی قسم نہ سنی مصادر میں نہ شیعہ مصادر کے اندر ملا۔ 2 لقموں سے زیادہ علی کھاتا نہیں تھا۔ کبھی گندم کو علی نے زبان سے نہیں لگایا، کہا گندم آدم پر حرام ہوئی تھی، آدم نے اس گندم کو کھا لیا تھا، علی نے ساری زندگی اس گندم کو ہاتھ نہیں لگایا۔ جو کی روٹی، نمک، پانی، ان 3 چیزوں کے علاوہ آپ کو علی کی زندگی میں کچھ نہیں ملے گا۔ امام الایتام، یتیموں کا امام، تخت خلافت پر آئے ہیں۔ خدا کی قسم علی نے سب سے زیادہ جو توجہ دی ہے کوفہ میں، وہ کوفہ کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں پر۔ آئیے چلیے آج تھوڑا شہر کوفہ کی طرف۔ عزیزان گرامی، میں گزشتہ برس بھی کوفہ میں تھا، اسی دن گزشتہ شب بھی کوفہ میں تھا، دن بھی ہمارا صبح بھی کوفہ میں گزری۔ خدا کی قسم کیفیت بڑی عجیب ہوتی ہے کوفہ شہر کی۔ آج بھی کانوں میں وہ صدائیں آتی ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کی، جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں پالنے والا آج دنیا سے جا رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ، یہی حق ہے علی کو رونے کا۔ آپ کی صدائے ہائے بلند ہو گئی، زیادہ طویل مصائب میں نہیں پڑھوں گا، حالت خستہ ہے، 2-4 جملے جو ذہن میں آتا رہا آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا۔ عزادارو چلیے اس گھر کی طرف جملہ پیش کروں۔ صبح 19 کی صبح ضربت لگی ہے علی کو۔ ضربت کیسی ضربت تھی جانتے ہیں؟ خندق میں عمر ابن عبدود نے علی کو یہیں پہ ضربت ماری تھی۔ جو خود ہوتا ہے نا، خود ٹوٹ کے پیشانی کے بیچ تک عبدود کی تلوار آئی تھی، لکھا مقاتل نے۔ اسی مقام پر ابن ملجم اللعین نے وہ تلوار کہ جس کو 1000 درہم سے خریدا تھا، 1000 درہم کا زہر، کئی دن تک اس زہر میں اس تلوار کو بجھا کے رکھا۔ اس تلوار سے کیسے مارا؟ علی کا سر اٹھ رہا تھا سجدے سے، اٹھتا ہوا سر تھا، گرتی ہوئی تلوار تھی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا، یہ ضربت لگی ہے۔ حسن کو آواز دی، بیٹا حسن نماز کو مکمل کرو۔ عزادارو مجھے نہیں معلوم کہ حسن نے کیسے زخمی باپ کے سامنے نماز پڑھائی ہوگی۔ اصحاب نے، علی کے چاہنے والوں نے علی کو ایک کمبل میں لیا اور لے کر آئے۔ جب تھوڑا بیت الشرف کے قریب آئے تو اشارہ کی آنکھوں سے، علی سے خدا کی قسم بولا نہیں جا رہا تھا۔
کہا بیٹا حسن الیہ، قریب بلایا اور حسن کے کان میں کہا میرے ان اصحاب سے کہو واپس چلے جائیں. ہاتھوں کو جوڑ دیا. کہا بابا کیوں؟ کہا میری یہ حالت دیکھ کے زینب و کلثوم کے صدائے گریہ بلند ہوگی. میں نہیں چاہتا میری زندگی میں زینب و کلثوم کی صدائے گریہ نامحرموں کے کانوں تک جائے. یا علی آپ کو یہ برداشت نہیں. آئیے دیکھیے عاشور کا دن ہوگا، 11 محرم ہوگی، یہی زینب صرف صدائے بلند نہیں ہوں گی، بے مخنا چادر. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا. سنیں گے آج 20ویں کی رات کے واقعات. چلیے علی کے گھر کی طرف. مولا حسن فرماتے ہیں رات کا وقت تھا، گھر کے باہر میں نے صدائے گریہ کا شور سنا. امام حسن مجتبی آئے تو کیا دیکھا؟ صعصع بن سوحان ہے، علی کا صحابی، عظیم صحابی. اسبغ بن نباتہ ہے، دیگر اصحاب ہیں. اور صعصع بن سوحان کے گریے کا یہ عالم ہے کہ صعصع کی ہچکیاں بند گئی ہیں. امام حسن آگے بڑھے، کہا کہ صعصع کیا ماجرا ہے؟ ہاتھوں کو جوڑ دیا. کہا مولا آپ کے بابا کی جدائی صعصع برداشت نہیں کر سکتا. مولا صعصع مر جائے گا، علی کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا. لے کے آئے حسن گھر کے اندر. اب سننا اسبغ بن نباتہ کے جملے. اسبغ بن نباتہ، میں آخری جملہ، میرے اندر طاقت نہیں. اسبغ بن نباتہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ علی کی پیشانی پہ ایک پارچہ بندھا ہے. کہ وہ پارچہ بالکل زرد رنگ کا ہو چکا ہے اور علی کا چہرہ اس سے بھی زیادہ زرد ہو چکا ہے. اب جملے سننا. حسن دیکھ رہے ہیں، حسین دیکھ رہے ہیں، عباس دیکھ رہے ہیں. صعصع کہتا ہے، اسبغ کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ مولا درد کے عالم میں ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. عزادارو، حسین نے باپ کو بھی ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھا اور عاشور کے دن کڑیل جوابی تپتی زمین پر ایڑیاں رگڑ رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا ارے بابا اکبر کا سلام قبول کر، لیکن بابا اکبر کے لاشیں پہ نہ آنا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا. آخری 2 جملے ختم کیا میں نے. عزادارو، لکھا مقاتل نے، عالم یہ تھا حجرے کا، حسین کا گریہ ایسا تھا کہ رو رو کے حسین کی پلکیں زخمی ہو چکی تھی. حسن کا گریہ ایسا تھا کہ بدن کانپ رہا تھا. علی اس عالم میں حسن کو حوصلہ دے رہے ہیں، حسین کو تلقین کر رہے ہیں صبر کی. اور اس کے بعد علی نے وصیتیں کرنی شروع کی. اتنے میں عزادارو پردے کے پیچھے سے علی کو زینب و کلثوم کے گریے کی آوازیں آئی. اب مقاتل نے لکھا کہ جیسے ہی زینب و کلثوم کی صدائے گریہ علی نے سنی نا، علی خود بلک بلک کر رونے لگے. بلایا زینب کو. عجیب کام کیا عزادارو، علی نے عجیب کام کیا. اشارے سے عباس کو قریب بلایا. کہا بیٹا عباس ذرا ہاتھ آگے بڑھانا، مجھے دیکھنا. عزادارو زینب کے ہاتھ کو لیا، عباس کے ہاتھ میں دیا. کہا بیٹا عباس، میری یہ بیٹی زینب اب تمہارے حوالے ہے. عزادارو زینب نے بڑی آس سے عباس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا ہوگا، لیکن عزادارو یہی وہ ہاتھ تھے جو عاشور کے دن جب کٹ کے زمین پہ گرے ہیں تو ایک مرتبہ زینب نے دوسری بیویوں سے کہا اے بیویوں، ارے جب تک میرے بھائی کے شان ظالم تھے تمہاری پردے کی ضامن زینب
थी अब ज़ैनब। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिद ज़ालिमीन। वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यन्क़लिबून। हाथों को बुलंद करके खुलूस, खुदा सलामत रखे, ना आंसुओं को मत रोके। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीकल फ़रज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीकल फ़रज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीकल फ़रज। ऐन तालिबो, कहाँ है वो कि जो आके अली के सर पे लगी ज़रबत का बदला लेगा। अदादारो अली को भी बड़ा रुला रुला के मारा है, तड़पा तड़पा के मारा है। कभी नबी का जनाजा दफन करते हुए अली तड़पा, जुमला सुनेंगे। कभी ज़हरा को गुस्ल देते हुए बड़ी चीखें मारी हैं अली ने। अक्सर इब्न मसूद कहता है, मैं देखता था मदीना की गलियों में अली सर झुकाए ज़ारो क़तार गिरिया कर रहे हैं। इब्न मसूद कहता है, मैं हाथ जोड़ के आगे बढ़ता था, मौला ये गिरिया क्यों है? अली चीख मार के कहता था, जब मैं ज़हरा को गुस्ल दे रहा था ज़हरा की पसलियाँ टूटी हुई थी। बुलंद आवाज़ से सदाओं को मत रोकिएगा। ऐन तालिबो बिदमिल मक़तूल बिकरबला, ऐन तालिबो बिदमिल मक़तूल बिकरबला, ऐन तालिबो बिदमिल मक़तूल बिकरबला। या अल्लाह, बुलंद आवाज़ से, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। या अल्लाह 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 या अल्लाह। मातमे अली। मौला हैदर मौला हैदर मौला शहज़ादियाँ अली की आंसू बहा रही हैं। उम्मत ने जो दिए हैं, उम्मत ने जो दिए हैं, उम्मत ने जो दिए हैं, वो गम उठा रही है। शहज़ादियाँ अली की आंसू बहा रही हैं। शहज़ादियाँ अली की आंसू बहा रही हैं। शहज़ादियाँ अली की आंसू बहा रही हैं। हसनैन कर रहे हैं मातम बदर के गम में, मेहराब रो रही है, एक शोर है हरम में, मेहराब रो रही है, एक शोर है हरम में। फर्शे अज़ाए हैदर ज़ैनब बिछा रही है। शहज़ादियाँ अली की आंसू बहा रही है। शहज़ादियाँ अली की सबको रुला रहा है ये दिल
منظر کلثوم اور زینب تابوت سے لپٹ کر کلثوم اور زینب تابوت سے لپٹ کر اپنی مصیبتوں کا نوحہ سنا رہی ہے شہزادی علی کی ہے شہزادی علی کی دشوار ہو گیا ہے آل نبی کا جینا یاد آ رہا ہے شاید بی بی کو پھر مدینہ یاد آ رہا ہے شاید بی بی کو پھر مدینہ لاش پدر سے لپٹی ماں کو بلا رہی ہے شہزادی علی کی آنسو بہا رہی ہے شہزادی علی کی آنسو بہا کیا زخم تیغ بھرتا تھی چوٹ اتنی گہری گھر میں علی کے کیسا افطار کیسی سحری گھر میں علی کے کیسا افطار کیسی سحری اشکوں سے تشنگی کو زینب بجھا رہی ہے شہزادی کی آنسو بہا رہی ہے شہزادی علی کی جو زخم کھائے دل پر نانا کو وہ سنانے ماں کی لحد پہ جا کر پھر سے وطن بسانے ماں کی لحد پہ جا کر پھر سے وطن بسانے زینب یتیم ہو کر کوفے سے جا رہی ہے شہزادی علی کی آنسو بہا رہی ہے شہزادی علی کی آنسو بہا رہی سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا مجمع ہے کوفیوں کا میرے چلنے کی جا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر کوئی نہیں بازار سجاد میرے سر سے 9 بار چھنی چادر بلوے میں نبی زادی پھر وائی گئی در در مل جائے ردا مجھ کو اور میری دعا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار سجاد چلوں کیسے لاکھوں ہے تماشائی یاد آتا ہے رہ رہ کے عباس میرا بھائی فریاد کروں تجھ سے اب تیرے سوا کوئی نہیں بازار
سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا سجاد تیری حالت دیکھی نہیں جاتی ہے بے پردہ مجھے دیکھے یہ بات رلاتی ہے سجاد تیری طرح کانٹوں پہ چلا کوئی نہیں بازار میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں اور بازار ستم میں تھا زینب کا جب عالم مظہر میں لکھوں کیسے ظالم نے کہا جس دم ہے کون تیرا وارث زینب نے کہا ہے کون تیرا وارث زینب نے کہا کوئی نہیں بازار جفا یا علی مولا 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 اور محمد و آل محمد صلوات